صحابی نبی جنتی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر تھے تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 100 جوان اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا۔ یہ اس دور کے بہت بڑے انعام کا اعلان تھا جس کے لالچ میں بے شمار لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن سب سے آگے سراقہ بن مالک تھے جو تلاش کرتے کرتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر قریب آ چکے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت قرآن کی آواز سن رہے تھے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب وہ سرکار کے قریب پہنچے تو اللہ کے حکم سے ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پہ گر گئے۔ دوبارہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے ارادہ سے چل پڑے۔ دوبارہ ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پہ گر گئے۔ اب کی بار وہ گھوڑے کے نیچے آ کر مرتے مرتے بچے تھے۔ انعام کے لالچ میں انہوں نے تیسری بار بھی اپنے گھوڑے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑا دیا، لیکن اب کی بار ان کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر دنس گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جو 3 بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے یہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ تو پتھریلے راستوں پر بھی کبھی اپنے قدم کو بغیر احتیاط سے نہیں رکھتا۔ انتہائی محتاط انداز میں چلنے والا گھوڑا چٹیل زمین پر کیسے 3 بار ٹھوکریں کھا کر گر سکتا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ جس ہستی کو میں گرفتار کرنے کے ارادے سے آیا ہوں یقیناً انہیں اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہے اور یقیناً یہ سچے ہیں۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اپنے لیے معافی چاہی اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے جناب سراقہ بن مالک کو معاف فرما دیا۔ جب جناب سراقہ واپس لوٹنے لگے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اے سراقہ، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، ایسا دعویٰ جسے اس وقت وہ شخص پیش کر رہا ہے کہ جو اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جا رہا ہے۔ یہ دعویٰ ایسے شخص کی طرف سے تھا کہ جو اپنے مسکن کو چھوڑ کر ایک دوسرے علاقے کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، جن کا اپنا شہر ان کو زندہ یا معاذ اللہ شہید حالت میں گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام اعلان کر چکا تھا۔ جناب سراقہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اے محبوب، کیا آپ کسریٰ بن ہرمز کا بیان کر رہے ہیں؟ کیا کسریٰ بن ہرمز جو شاہ ایران ہے، جس کا نام خسرو پرویز ہے، جو اس وقت کی سپر پاور کا بادشاہ ہے، جس نے روم جیسی طاقت کو کچل ڈالا ہے اور جو بلا شرکت غیر تقریباً 3 بر اعظموں پر اپنی حکومت چلا رہا ہے، کیا اس کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے؟ یہ اتنا بڑا اعلان تھا جیسے دور حاضر میں آج کوئی کسی تیسری دنیا کے عام سے انسان سے کہے کہ آئندہ امریکہ کا وزیر اعظم یا امریکہ کی صدارت کا عہدہ وہ تمہیں پیش کیا جائے گا۔ جناب سراقہ نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا، کیا کسریٰ بن ہرمز کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، تمہیں کسریٰ بن ہرمز کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو یہ بتاؤ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟
دوستان مکرم، وقت گزرتا رہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جناب سراقہ بھی ایمان لاج کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ ایک وقت میں اس قدر بیمار ہوئے، بدن پہ نقاہت طاری ہے، مرض اس قدر بڑھ چکا ہے کہ طبیب لا علاج قرار دے چکے ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کو دفن کرنے کی تیاریوں میں ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری قوت کو اکٹھا کر کے خدا کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا، کیونکہ میں نے ابھی تک کسریٰ بن ہرمز کے کنگن اپنے ہاتھوں میں نہیں پہنے، اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے کہ جب تک کسریٰ بن ہرمز کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آ جاتے تب تک موت میرے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ دوستان مکرم، 16 ہجری میں جب مجاہدین اسلام نے مدائن کو فتح کیا اور ایران کے خزانے دربار خلافت میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت کے اس ڈھیر کا چکر لگاتے ہوئے تلاش کرتے ہیں، اور ایک ڈبی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اس ڈبیا کو آپ کھولتے ہیں، آپ کے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ چھا جاتی ہے۔ اس ڈبیا میں کسریٰ ایران کے کنگن تھے۔ آپ حضرت سراقہ کو بلاتے ہیں اور وہ سونے کے کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا کر فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہو اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس پروردگار کے واسطے کہ جس نے کسریٰ ایران کے کنگن اس سے چھین کر سراقہ بن مالک جو ایک بستی کا رہنے والا ہے اس کو پہنا دیے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آنے والے ماہ و سال میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو علم نہ ہوتا تو معاذاللہ کیا جناب سراقہ اس پر اعتراض نہ اٹھاتے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر اعتراض نہ اٹھاتے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ حکم عام لوگوں کے واسطے ہے، لیکن جو خدا کا نبی ہوتا ہے پروردگار عالم جل جلالہ اسے مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے معاملات سے آگاہ فرماتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سراقہ کو سفر ہجرت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب کسریٰ بن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، اور یہ واقعہ اس دن کے ٹھیک 16 سال کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے۔ آئیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے علم کے جن خزانوں سے نواز رکھا تھا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بنیاد پر آنے والے احوال کو بھی ببانگ دہل بیان کیا کرتے تھے۔ دعا ہے خالق و مالک جل وعلا ہمیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔